جی دوستو، بھارت کو پریشانی تو ہے، خاص طور پہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس ڈیولپ کر رہی ہے اور جس طریقے سے پاکستان چائنا سیکیورٹی اور ڈیفنس میں کوآپریشن اور کولیبوریشن بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح بھارت میں کنسرنز بھی بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جی ایف 17 تھنڈر کی جوائنٹ پروڈکشن کے بعد اب پاکستان نے چائنا کے ساتھ J-35 پہ بھی لینے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ 5th جنریشن فائٹر ہے اور اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب بھارت نے اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے، اور بھارت اس وقت جہاں اس کو 42.5 اسکواڈرن اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کے پاس اس وقت شاید 31 32، تو کافی اس وقت شارٹیج ہے بھارت میں، کہ جو ایک متعین کی گئی تھی، ڈٹرمن کی گئی تھی کہ اتنے جہاز بھارت کے پاس ہونے چاہیے، وہ اس وقت بھارت کے پاس نہیں۔ اور پھر جو پرانے جہاز ہیں، فائٹرز ہیں، اس میں معراج بھی ہے، مگ بھی ہے، ایس یو بھی کچھ، سخوئی کے بھی کچھ ہیں، تو وہ ان کو بھی فیز آؤٹ کرنا ہے بھارت نے۔ تو بھارت کے لیے بڑی ارجنسی ہے کہ وہ کسی طریقے سے، کیونکہ دو، چائنا بھی تھریٹ ہے، پاکستان بھی تھریٹ ہے، تو بھارت کو بہرحال ایسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، چائنا اور پاکستان دونوں کو۔ اب ایک خوشخبری تو بھارت کے لیے ہے کہ جنرل الیکٹرک نے، جی ای نے، جو کہ انجنز پرووائڈ کر رہی تھی، تو تیجا لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے اس کے لیے، تو 404 اب جو ہے انجنز بھارت کو، 99 میرے خیال میں انجنز آنے ہیں، تو 12 انہوں نے ڈسپیچ کر دیے ہیں، تو وہ اس اگلے ماہ کسی وقت مل جائیں گے۔ بھارت جو ہندوستان ایئروناٹکس لمیٹڈ ہے، تو اس پہ پھر کام شروع ہو جائے گا تیجاز کا۔ لیکن جہاں تک مارک 2 ہے تیجا کا، جو کہ ایڈوانسڈ ورژن ہے مارک 1 کا، اس کے لیے شاید F414 انجن چاہیے جی ای کا، وہ تاحال ابھی تک نہیں ملے، لیکن یہ بھی کافی دیر سے ملے۔ اور جی ای والوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو ہم نے 5 سال پہلے جو F404 انجن ہے اس کی پروڈکشن ہم نے ختم کر دی کی، تو اس کو ریوائیو کرنا ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے، اس لیے یہ وقت لگا۔ لیکن بھارت کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ 404 کی جو 12 انجنز ہیں وہ اب روانہ ہو چکے ہیں، باقی بھی جو کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سالوں میں بھارت کو مل ہی جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے بھارت کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب 414 کب ملتے ہیں انجنز، وہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ دوسری جانب بہت سے لوگ اس بات کا بھی بھارت کے اندر بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کی جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے، وہ پاکستان سے بہت پیچھے، وہ کہ پاکستان کے پاس اتنے جہاز نہیں ہیں، جنگی جہاز جتنے بھارت کے پاس ہیں، بٹ اسٹل ہمارے پاس جو جہاز ہیں وہ اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے لحاظ سے بہتر تو میں نہیں کہتا، لیکن اس میں کافی بہتری آ رہی ہے۔ گو کہ بھارت اب اس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ F-35 لے، یا جو رشیا کا ایئرکرافٹ ہے Su-57 وہ لے، کیونکہ زیادہ رجحان تو یہ ہے، اگر آپ ڈیفنس، پیورلی ڈیفنس کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سے بھارت کے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو Su-57 ہی کے لیے آپٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ بھارت F-35 خریدے۔ مین وائل لیکن چونکہ F-35 کے اپنے ایشوز ہیں، گو کہ بوئنگ ایک نون کمپنی ہے، اور ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نیا جہاز 6th جنریشن فائٹر جیٹ وہ بھی منظور کیا، جس کو انہوں نے F-47 کا نام دیا، کیونکہ وہ خود 47 پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کی اس سے وہ منسوب ہوگا F-47۔ تو یہ بڑا زبردست طیارہ ہوگا۔ اب بھارت کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ آیا وہ F-35 کے لیے بات کرے، کیونکہ وہ تو امریکہ نے ان کو آفر کیا ہوا ہے، یا پھر
F-47 کا انتظار کرے، وہ اس سے بھی ایڈوانس ورژن ہے اور وہ بڑا زبردست ایئر کرافٹ ہوگا. اس کی رینج، اس کی اسپیڈ، اس کی وہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کی کیپیسٹی بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہونا چاہیے وہ. اب آیا اس کا انتظار کریں، یا پھر یہ ہے کہ Su-57 نے مین وائل جو ہے بھارت نے رافیل کے بھی مزید آرڈر دیے ہیں، شاید 26 رافیل ایئر کرافٹ، اور اس میں زیادہ تر جو ہیں 22 سنگل سیٹ جو ہے سیٹر ہے، اور پھر 4 جو ہیں وہ ٹوین سیٹرز ہیں، اور وہ ٹرینرز ہیں بنیادی طور پہ. ایکسکیوز می. تو یہ بھارت پوری طرح کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب بھارت کا اپنا ایک جو انڈیجنس چل رہا تھا ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ، وہ ابھی اس میں اتنی پروگریس نہیں ہوئی، اور ابھی لگتا کچھ یہ ہے کہ 7 سے 10 سال لگیں گے بھارت کو انڈیجنسلی پروڈیوس کرتے ہوئے. وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تیجس کے دیکھیے نا جو انجنز ہیں وہ تو امریکہ سے ہی آ رہے ہیں. تو بھارت میں شاید ابھی وہ کیپیسٹی اس کو لوکلائز کرنا اور اس کو جو ہے اپنی انڈیجنائزیشن جو ہے وہ شاید ابھی اتنا آسان کام نہیں ہے بھارت کے لیے. اور ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ پہلے بھی بہت سی جو ہے آرڈرز وہ ٹائم پہ شیڈیول پہ نہیں دے سکا انڈین ایئر فورس کو. تو بھارت کے لیے ایک پرابلم تو ہے جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے. اور دوسری جانب پاکستان کو J-35 کب ملتے ہیں؟ F-35 تو ہمیں نہیں مل سکتے فی الحال، کیونکہ ہمیں F-16 پہ ہی گزارا کرنا. لیکن ہمارے جو ایئر فورس ہے ماشاءاللہ F-16 سے بھی زبردست کام لیتی ہے، اور JF-17 سے بھی زبردست کام لیتی ہے. خیر JF-17 تو ماشاءاللہ زبردست ایئر کرافٹ ہو گیا، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے دنیا بھر میں. تو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز جو نائجیریا جو ہے میانمار اور بھی بہت سے ممالک، ایون خلیجی ممالک نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کو لینا چاہتے ہیں. تو اور آرڈرز مل بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بھی پروڈکشن ہے، پھر ہم نے اپنی سیکیورٹی کا بھی دیکھنا ہے ویزا بھارت، کہ ہم اپنی جو ہے ایکسپورٹ کرنے کی خاطر ہم اپنی جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. تو بھارت کے لیے البتہ ایک مشکل تو ہے کہ وہ کس طرح خاص طور پہ J-35 وہ کس طرح کاؤنٹر کرے. آیا وہ F-35 لے یا Su-57 لے یا پھر F-47 کا تقاضا کرے. لیکن F-47 ممکن ہے کہ اگلے 4 سال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہو جائے، لیکن مشکل لگتا ہے مجھے. بٹ ان اینی کیس انٹرسٹنگ سچویشن. تھینک یو ویری مچ.